Audio Jungle. اور جناب ہلال سوارنی کے بعد آپ کی اجازت سے حضرات، یہ آپ کی اجازت جس مقصد کے لیے لے رہے ہیں اس کے لیے برادر راحت اندوری کے حکم سے میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم بھائی، راحت، میں، ہم لوگ کراچی کے ایک سفر پہ امجد اسلام امجد نے ایک مطلع سنایا جس کی بازگشت اب تک ذہن میں ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ساتھیوں، زندگی کی تلخ سچائیوں کو اجاگر کرنے والی بلند آہنگ شاعری کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن زندگی کے دھیمے دھیمے غم کو اپنے مدھم مدھم لفظوں میں آپ تک اس انداز سے پہنچانا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ایک شعر کے بارے میں ایک ناقد نے لکھا تھا کہ یہ شاعر اگر زندگی میں کوئی دوسرا شعر نہ کہے پھر بھی اردو ادب کی تاریخ میں اس شاعر کا نام زندہ رہے گا۔ وہ شعر تھا کہ جو مجھ میں تجھ میں چلا آ رہا ہے صدیوں سے، کہیں حیات اسی فاصلے کا نام نہ ہو۔ میر نے کہا تھا کہ میرے رونے کی حکایت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، تو آئیے اسی کاغذ کی نمی کو محسوس کیجئے کہ میر سے لے کے اور آج تک مدھم مدھم لفظوں میں زندگی کے آنسوؤں کو یکجا کر کے اشعار کے موتیوں میں پرو کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہنر ہمارے دور میں اگر کسی کو آتا ہے تو وہ نام ہے پروفیسر وسیم بریلوی کا۔ آپ ان کا استقبال کیجیے۔ بہت دیر سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ کچھ آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ کافی کچھ ضائع ہو چکا ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں اشعار کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ یہاں پر سبھی حضرات تشریف فرما، ایک نیا شعر ہے یہ۔ ابھی جو ایٹمی دھماکے ہندوستان میں ہوئے تو شاعر نے اسے کس طرح سے سوچا ہے، میں حاضر کرتا ہوں اور آپ کی شرکت چاہتا ہوں کہ دھوپ سے کہنا تیرے کھیل کے میدان ہے بہت، دھوپ سے کہنا تیرے کھیل کے میدان ہے بہت، تجربے پھول سے چہروں پہ کہاں ہوتے ہیں۔ دھوپ سے کہنا تیرے کھیل کے میدان ہے بہت، تجربے پھول سے چہروں پہ کہاں ہوتے ہیں، تجربے پھول سے چہروں پہ کہاں ہوتے ہیں۔ دوستو، میں تو بہت جیسا کہ میرا برادر مزاج نے کہا تو میں سیدھے لفظوں میں آپ تک پہنچوں گا۔ جتنی جلدی آپ مجھے قبول کر لیں گے اتنے ہی فائدے میں آپ بھی رہیں گے، ورنہ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا یہ شعر کہ یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، محبت کا پتہ لگتے زمانے بیت جاتے ہیں۔ یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، محبت کا پتہ لگتے زمانے بیت جاتے ہیں۔ اور صاحب ایک یہ نیا شعر اور ملاحظہ فرما لیں، پیش کرتا ہوں کہ اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اس زمانے بات اب تک پہنچ تو رہی ہے مگر ذرا دیر میں پہنچ گئی۔
اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں۔ پھر سنے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا۔ ذرا کچھ شعر تو کر لینے دیجیے، اس لیے کہ آپ تو شعر سننے آئے ہیں، ہم تو شروع سے آپ کی اس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ شعر سن رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، وہ بھی کام ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ اور قتیل بھائی، آپ اس دن تشریف نہیں رکھتے تھے کراچی میں، دوسرے دن جو مشاعرہ دلاور فگاٹ صاحب کی یاد میں ہوا تھا، اس میں آپ کے سندھ کے گورنر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی کے نام ایک 15 لاکھ کا مکان الاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر یہ شعر مجھے پڑھنے کی ہمت ہوئی تھی، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ ہے مقدر ہم لوگوں کا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ مرنے کے بعد پذیرائی ہوئی تھی دلاور فگاٹ کی کہ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ۔ سنیں دوستو، آخری دوست بھی اس میں شرکت کرے کہ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ، لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا۔ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ، سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ، لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا۔ اور آئیے، ہندوستان کے عوام کا درد، جاتی ہے چلی جائے یہ میخانے کی رونق، جاتی ہے چلی جائے یہ میخانے کی رونق، کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا۔ جاتی ہے چلی جائے یہ میخانے کی رونق، کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ آخری یہ 3 شعر پڑھ رہا ہوں، ان کو میں جا تھوڑی رہا ہوں یار، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، پوری رات آپ ہی کے جذبات شعراء تک پہنچا رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، ذرا میرے دل کی بھڑاس نکل جانے دیجیے، بہت دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر تو میں آپ کا کام کروں گا۔ سنیں، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں دوستو، ایک ایک لفظ اس کا کیا دکھ ہے، سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے، اب میرا امتحان ختم ہو گیا، آپ کا شروع۔ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں میں بات کہاں جا رہی ہے، کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا۔ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا۔ اور ہمارے معیار تو صدیوں پہلے قائم کر دیے گئے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ بادشاہ ہوتے ہوئے فقیر بنے گھوم رہے ہیں۔ اللہ فرمائیے، کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی، غزل میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا۔ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ملاحظہ فرمائے گا کہ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ اور دوستو، یہ شعر پڑھ کر آپ سے اپنا حق مانگوں گا، اپنی خاکساری کا حق مانگوں گا۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مظلومیت کا کریکٹر ہوتا ہے، ظلم کا کوئی کریکٹر نہیں۔ ایک لفظ میں شعر ہے اور اہل نظر کو دعوت فکر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سنیے گا مربع صاحب، قاسم بھائی، ملاحظہ فرمائیے کہ کیا دکھ ہے سمندر، تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا۔ گھر ڈھونڈ رہے
چراغوں کے پجاری، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا۔ اور صدیوں کی آپ کی تاریخ اور میرے دو مصرے اگر سچی بات سچی طرح کہی گئی ہو تو سچی طرح سنیے گا، سنیں کہ میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، سنیں ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں بہا کر مجھے لے جائے، ایسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے، ویسے تو ایک آنسو، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا، ایسے۔ حضرات بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اب میں جی حاضر کروں، بات یہ مجھے ابھی یہاں پر بھی کچھ دیر بیٹھنا ہے اور آپ کے شہر میں بھی صبح تک رہنا ہے، تو میں حاضر کروں۔ میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ شعر سننے پر آمادہ ہیں اور پورے خلوص سے سن رہے ہیں، تو مطلب سن لیجئے۔ اس فقیر کو جس رنگ سخن کی وجہ سے آپ یاد رکھتے ہیں، شاید اس کا ایک مصرع اس کی گواہی دے۔ میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں سکتا، مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں۔ جی خوش کر دیا آپ نے صاحب، مطلب جس طرح سنا ہے، خدا آپ کو نظر بد سے بچائے اور اگلے سال تک بھی آپ سبھی محفوظ رہیں مشاعرہ سننے کے لیے۔ ملازم فرمائیے۔ میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں۔ آدمی یہ شعر سنیں، دیکھیں دوستوں، ایک احساس کہ کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں، کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں، سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں، سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں۔ حضرات یہ دو شعر آپ کی بطور خاص خدمت میں نظر کروں گا۔ فرد کا کوئی تصور جماعت کے بغیر نہیں ہے، ایک تسلسل ہے تہذیبی۔ سنیے کہ سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا۔ ابھی صاحب کہ سہارا لینا ہی
داری آقا، میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا، ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا، سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا، میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا۔ حضرات، آپ کے ذوق سخن فہمی کو سلام کرتے ہوئے آخری شعر اس گزارش کے ساتھ کہ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ یہ محبتوں کی سرزمین ہے، یہاں نفرت اگر پیدا بھی ہوگی تو اس کی عمر بہت کم ہوگی، اس لیے کہ ہندوستان نفرت کے بل پر بہت دیر رہ ہی نہیں سکتا، یہ محبت کی سرزمین ہے، اسی لیے بزرگوں نے، رشیوں نے، منیوں نے اس بتایا۔ لیکن پھر بھی ایک تصور ہے جو پتہ نہیں کیوں ہندوستان کی ساری عظمتوں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ میں نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مجھے حق ہے اس لیے کہ میں اس مٹی کا وارث ہوں۔ ملاحظہ کیجیے کہ میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا، کہ لگا کے دیکھ لے جو بھی بے اختیاریاں ہیں وسیع۔ سنیں، یہاں اہل باطن بھی ہیں۔ یہ چند لمحوں کی بے اختیاریاں ہیں وسیع، گناہ سے رشتہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، گناہ سے رشتہ بہت دیر رہ نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔